السلام علیکم۔ کبھی کبھی آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ مجھے ایسا کیا اشارہ ملے گا جس سے آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کی آزمائش ختم ہونے والی ہے اور اللہ کی رحمت میرے بہت قریب آ چکی ہے، کیونکہ میں تو تپتی ریت پر زخمی پاؤں لیے چل رہا ہوں اور اب سانس نہیں بلکہ ہمت جواب دے رہی ہے۔ کب آئے گا وہ لمحہ جس میں ٹوٹے دل کو یہ احساس ہو کہ میرا صبر رائے گا نہیں گیا؟ کب بدلے گا یہ منظر جس میں سجدے آنسوؤں سے بھرے رہتے ہیں اور دل صرف ایک ہی بات کہتا ہے، یا رب؟ کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب کچھ ویسا ہی رہتا ہے مگر اندر سے لگتا ہے جیسے کوئی زنجیر ہل رہی ہو؟ کیا یہ وہ لمحہ ہے؟ کیا یہ وہ اشارہ ہے؟ کیونکہ اب دل مانگتا کم ہے لیکن سجدے طویل ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا اللہ میری صدا سن رہا ہے؟ کیا وہ مدد بھیج رہا ہے؟ کیونکہ میں تو اب ایک بند کمرے میں دیواروں سے باتیں کرنے لگا ہوں، جہاں الفاظ ختم اور آہیں شروع ہو گئی ہیں۔ کیا دعا کا رنگ بدلنا اس بات کی علامت ہے کہ قبولیت کا وقت قریب ہے؟ کیا یہ خاموشی کسی طوفان کے تھمنے کی خبر دے رہی ہے کیونکہ ہر شخص چھوڑ گیا اور اب بس صرف اللہ کا نام دل میں باقی رہ گیا؟ کیا یہ تنہائی اصل میں اس قربت کی تیاری ہے؟ کیا یہی وہ لمحہ ہے جس کے بعد دل کو سکون مل جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اب ہماری آزمائش ختم ہو چکی ہے؟ کیا جب انسان ٹوٹ کر صرف اللہ سے لو لگا لے تو کیا وہی پل آزمائش کے اختتام کا آغاز ہوتا ہے؟ کیونکہ اب ہر رات نیند کے بجائے دعا بن چکی ہے۔ کیوں دل کہتا ہے کہ بس تھوڑا سا اور صبر؟ کیا یہ سب اللہ دل میں ڈال رہا ہے کہ میں اپنے بندے کے بہت قریب ہوں، بس تھوڑا اور صبر کر لو، صبر کا پھل تمہیں ملنے ہی والا ہے؟ کیا جب الفاظ ساتھ چھوڑ جائیں اور آنکھیں بولنے لگیں تو وہی لمحہ در رحمت کے کھلنے کا ہوتا ہے؟ کیا جب انسان اپنے حق میں کچھ مانگنا چھوڑ دے اور صرف اتنا کہے، یا اللہ جو میرے لیے بہتر ہے وہ دے دے، تو کیا یہی دعا ساری دعاؤں کا جواب بن جاتی ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی بات کریں گے جنہیں شاید آپ نے خود سے کئی بار پوچھا ہو مگر کبھی جواب نہ ملا ہو۔ آج جواب بھی ملیں گے اور ان میں چھپے وہ اشارے بھی جو شاید آپ کو بتا دیں کہ اللہ بہت قریب ہے اور آزمائش اب ختم ہونے کو ہے۔ پہلا اشارہ، دل کا بوجھ اچانک سے ہلکا لگنے لگتا ہے بغیر کسی ظاہری وجہ کے۔ تم کافی دنوں سے ٹوٹے ہو، دل ہر وقت بوجھ سے دبا رہتا ہے، رات کی نیند کھو گئی، دن کی روشنی بے معنی لگتی ہے، دل کا چین، سکون سب ختم ہو گیا۔ نہ کسی بات کی خوشی ہے، نہ کسی انسان سے امید۔ تم نے ہر سہارے کو آزما لیا مگر کچھ بھی تو نہیں بدلا۔ تم یہ بھی سوچنے لگے ہو کیا یہ دکھ زندگی بن چکا ہے، لیکن پھر ایک دن تم اسی حالت میں جاگتے ہو۔ زخم وہی ہوتے ہیں، حالات بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، مگر دل کہتا ہے آج کچھ الگ ہے، آج دل کچھ ہلکا پھلکا لگ رہا ہے۔ نہ کوئی بڑی خبر آئی، نہ کوئی مسئلہ حل ہوا، مگر تمہاری سانسیں تھوڑی آسان لگتی ہیں، دل کچھ وقت کے لیے پرسکون سا ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ پہلا اشارہ ہے کہ آزمائش
اب اپنے اختتام کے قریب ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، بس یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ سورہ انشرح۔ اللہ دوبارہ اسی آیت کو دہرا رہا ہے تاکہ دل کو تسلی دے کہ اگر آزمائش ہے تو اس کے اندر ہی اللہ نے کوئی سکون بھی رکھ دیا ہے، اور جب وہ سکون خود بخود آنے لگے تو سمجھ لو کہ آسانی کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے، بے شک آزمائشوں کے ساتھ اجر ہے، اور جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے، بس جو راضی رہا اس کے لیے رضا ہے، اور جو ناراض ہوا اس کے لیے ناراضگی ہے، اور جو میرے حق میں بہتر ہے وہی کر۔ اور اگلی صبح اس کا دل پرسکون ہوتا ہے، نہ علاج بدلا اور نہ حالات، بس دل نے اللہ کو مان لیا۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں آزمائش ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب دل کے بوجھ کے باوجود ہلکا محسوس ہو تو فوراً اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ سب ٹھیک ہو گیا، بلکہ یہ سمجھنا کہ اللہ تمہیں اپنے کرم کی طرف بلا رہا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب تمہاری دعا سب سے زیادہ خالص ہو سکتی ہے۔ اس وقت دل سے کہہ دو، الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، میں تیری طرف پلٹ آیا ہوں۔ دوسرا اشارہ، جب چھوٹی چھوٹی نعمتیں دوبارہ محسوس ہونے لگیں جنہیں تم نے کھو دیا تھا، کئی دنوں، ہفتوں یا شاید مہینوں سے بھی کچھ اچھا نہیں لگتا تھا، نہ کھانے کا ذائقہ، نہ لوگوں کی باتیں، اور نہ ہی کچھ، تم کسی خالی پل میں تھے، جیسے زندگی نے جینا چھوڑ دیا ہو۔ لیکن ایک دن تم پانی پیتے ہو اور وہ تمہیں میٹھا لگتا ہے، تم سورج کو دیکھتے ہو تو دل کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، تم کھانا کھاتے ہو تو کھانے کا ذائقہ سکون دیتا ہے، تم سجدہ کرتے ہو تو وہ سجدہ صرف فرض نہیں بلکہ قربت بن جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ تمہارے دل کو واپس روشنی میں لا رہا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جس کا مفہوم یوں ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب انسان آزمائش سے باہر نکلنے لگتا ہے تو وہ نعمتیں جو پہلے ہی بے معنی لگتی تھیں دوبارہ دل کو چھونے لگتی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاموش اشارہ ہے کہ اب میں نے تم پر دوبارہ اپنی رحمت کھولنی شروع کر دی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ اپنے بندے پر رحم کرتا ہے، وہ اس کی طرف پلٹنے کے مختلف طریقے آزماتا ہے۔ جب نعمتوں کی قدر دوبارہ دل میں جاگنے لگے تو یہ وہی پل ہوتا ہے جب آزمائش پیچھے ہٹنے لگتی ہے اور اللہ تمہیں واپس سکون کی طرف لا رہا ہوتا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب تمہیں وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں محسوس ہونے لگیں، وہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں تمہیں محسوس ہونے لگیں، تمہارے دل کو سکون ملنے لگے، تو یہ مت بھولو کہ یہ خود تمہاری طاقت نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کی دستک ہے۔ فوراً اپنے رب کا شکر ادا کرو اور جتنی دعائیں مانگ سکتے ہو مانگو، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب قبولیت قریب ترین ہوتی ہے اور آزمائش کا خاتمہ واضح ہونے لگتا ہے۔ تیسرا اشارہ، جب وہ دروازہ کھلنے لگے جنہیں تم نے بند سمجھ کر
دعا کرنا بھی چھوڑ دی تھی۔ کتنی دعائیں تھیں جو تم نے سالوں پہلے مانگی تھی، بہت روئے تھے، بہت مانگا تھا، اور پھر جب کچھ نہیں ہوا تو تم نے کہنا چھوڑ دیا، دعا مانگنی چھوڑ دی، اور یہ کہنا چھوڑ دیا کہ اللہ وہ دے دے، اور وقت گزرتا چلا گیا اور تم نے اس دعا کو دل سے نکال دیا۔ کوئی خبر آتی ہے، کوئی موقع ملتا ہے اور تمہیں وہ چیز نظر آتی ہے جس کے لیے تم نے کبھی ہاتھ اٹھائے تھے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ بتاتا ہے کہ میں نے سنا تھا اور وقت آنے پر دے دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم یوں ہے، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ سورہ بقرہ۔ یہ وعدہ ہے، اور جب کوئی بند دروازہ سالوں بعد کھلے تو یہ اس وعدے کی تکمیل ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ حیا والا اور کریم ہے، جب اس کا کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے ان ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یعنی تم نے اگر کبھی دل سے مانگا تھا تو وہ تمہاری دعا رد نہیں ہوئی، بس وقت پر محفوظ ہوئی تھی، اور اب جب دروازہ کھلا ہے تو سمجھ لو کہ آزمائش کی دیوار ہٹ چکی ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب کوئی پرانی دعا یا بند موقع تمہارے سامنے کھلنے لگے تو گھبرا کر پیچھے مت ہٹو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ آزمائش ختم کر رہا ہو اور تم دوبارہ امتحان میں ڈر کر بیٹھ جاؤ۔ اٹھو، قدم رکھو اور دل سے کہو، یا اللہ تو نے یاد رکھا، اب میں نہیں بھولوں گا۔ چوتھا اشارہ، آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ اس کا چوتھا اشارہ یہ ہے، جب تمہارے دل میں دوسروں کے لیے خیر اترنے لگے، حتیٰ کہ ان کے لیے بھی جنہوں نے تمہیں تکلیف دی تھی، تم نے سختی دیکھی، کسی نے تمہارا دل توڑا، تمہیں چھوڑا، تمہیں دھوکہ دیا، پھر تم روئے، ٹوٹے اور بکھرے۔ کبھی دل چاہا کہ کسی کو سب بتا دوں اور کبھی دل چاہا کہ سب بھول جاؤں، لیکن اب تمہارا دل کہتا ہے، یا اللہ جس نے مجھے توڑا اسے بھی ہدایت دے، جس نے مجھے چھوڑا تو اسے سنبھال لے۔ یہ دل کا وہ درد ہے جہاں آزمائش جل کر راکھ بننے لگتی ہے اور اللہ تمہیں روحانی ترقی کی سیڑھیوں پر چڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی ہے، مگر جو معاف کر دے اور اس کی اصلاح کرے۔ سورہ شورى۔ اور جب تم معاف کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں فیصلے کرنے لگتا ہے، اور آزمائش اس وقت پیچھے ہٹ جاتی ہے، کیونکہ اب تمہارے دل میں صرف نور ہی نور ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ رحم کرتا ہے ان لوگوں پر جو خود پر رحم کرتے ہیں، اور جب تم ظالم کے لیے بھی ہدایت مانگنے لگو تو جان لو کہ تم ہدایت کے قریب ہو اور اپنی آزمائش کے آخری موڑ پر کھڑے ہو۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے دل سے نفرت کے آخری قطرے کو بھی نکالنے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کرنا ہے، اور جنہوں نے ہمیں زخمی کیا ان کے لیے بھی خیر کی دعا کرنی ہے، کیونکہ وہ ہمارا امتحان تھے۔ آئیے اب ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ اگر ہم آزمائش میں ہیں تو ہمیں سمجھ دے کہ ہم تیرے قریب ہیں، اور اگر آزمائش ختم ہونے کو ہے تو ہمیں شکر کا سجدہ نصیب کر، دلوں سے زخم، آنکھوں سے آنسو،
اور روح سے تھکن اتار دے، اور اے اللہ پاک ہمیں وہ اطمینان دے جو صرف تو دے سکتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل تک پہنچی ہے تو آگے ضرور شیئر کریں، شاید کسی اور کو بھی یہ اشارے ملنے والے ہوں اور آپ کا شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔